بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزشتہ قسط میں وہ جو وزیر اعظم کی قرضے کی اسکیم ہے اس پہ گفتگو کر رہا تھا، تو یہ اسی قسم کی یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک ڈنگوسلہ اس طرح کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ قرضے کے نام پہ انہوں نے غریب نوجوانوں سے کروڑوں روپے اپنے خزانے میں جمع کر لیے ہیں۔ اب ان کروڑوں میں سے لاکھوں روپے وہ قرضہ دے بھی گئے کچھ لوگوں کو، تو پھر بھی اس قرضہ کا کیا یعنی اس کی افادیت کیا ہوگی اور اس سے معاشرے میں تبدیلی کیا آئے گی۔ تو اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اور جوانوں کو اس پہ اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ اتفاق و اتحاد کی برکت تھی کہ کشمیریوں نے آپس میں جو اتفاق اتحاد گزشتہ عرصے میں پیدا کیا، تو اس کے نتیجے میں کچھ نئے ثمرات الحمدللہ ملے ہیں۔ اگر آئندہ بھی آپ سب اس پہ اتفاق اتحاد پیدا کر لیتے ہیں اور وہ اس بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، برادری اور علاقائی تعصب اور ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں اور میری پارٹی زندہ باد تیری پارٹی مرد آباد کی یہ نادانی اور جہالت سے باہر نکلتے ہیں، یہ وہ چورن ہے جو آپ کو بیچا جاتا ہے اور یہ سب سے سستا چورن ہے، اور اس کا فائدہ صرف وہ 200-300 جو بندے ہیں اسمبلیوں میں موجود اور سابقہ انہی کو اور انہی کے خاندانوں کو ہو رہا ہے، باقی عوام کا اس سے کوئی 1000ویں حصے میں بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میری پارٹی زندہ باد تیری پارٹی مرد آباد سے نکل کر اس وقت آزاد کشمیر کہہ لیں کہ لیڈر لیس قوم ہے، یعنی اس قوم کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی قائد نہیں ہے، یہ قوم اب خود ہی جو کر رہی ہے۔ یعنی اس وقت آپ کہہ لیں تو پورے آزاد کشمیر میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عوام منظم ہو گئی ہے۔ اب جب آپ کے اندر یہ تنظیم زیادہ مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ قیادت بھی اسی تنظیم کے اندر سے پیدا ہو جائے گی، چیزیں آرگنائز ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت اگر اس میں کوئی رخنا ڈال دیا گیا یا اس میں کوئی عوام نے کمزوری دکھائی تو اس کی قیمت پھر آئندہ نسلوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح میں نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی باریک وارداتیں ڈالی جاتی ہیں اور پھر وہ گولی دے دی جاتی ہے جی کہ وہ سٹے ہو گیا۔ بھئی سٹے کیوں ہو گیا؟ یعنی ایک چیز، ایک راستہ موجود ہے، یہاں پی ایس سی کا ادارہ موجود ہے اور وہ ان کے پاس بجٹ موجود ہے، ان کے پاس ملازمین، دفتر، کرسیاں، ٹیبل، گاڑیاں، سبز پلیٹیں، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ موجود ہے، لیکن گزشتہ 20 سال کی ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کوئی نہیں، زیرو ہے۔ بھئی کیوں نہیں وہ کر رہے؟ یہ جو کرتے ہیں یہ ڈھاک پھر کر کے پورا ایک وہ انہوں نے عوام کو بیزی کر کے ایک ایک جگہ جہاں ان کے انٹرویو ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جیسے پورے آزاد کشمیر میں جہاں جہاں انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو وہ اب یہ سب کچھ کر کے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ نہیں۔ آخر میں انہوں نے وہی جو اپنے لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے چور دروازے کے لیے وہ رکھ دیا ہے کہ یہ 10 نمبر ہیں وائوا کے، تو وائوا کے وہ اسی کو دیتے ہیں جو ان کا منظور نظر ہوتا ہے یا ان کا انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اس کے حل نہ سٹے ہیں، اس کے حل نہ اس طرح کے چھوٹے موٹے احتجاج ہیں، اس کے حل اسی طرح ہیں کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ آپس میں منظم ہو جائیں، یہ تعصب سے، برادریوں سے، ان چیزوں سے نکل جائیں اور یہ اپنے مستقبل اور اپنی ریاست کو خوشحال بنانے کے لیے خود وہ آپس میں اس طرح کا تنظیم سازی کریں، اور انشاءاللہ اس تنظیم سازی کے نتیجے میں اچھی اور صالح قیادت بھی سامنے آ جائے گی اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ریاست انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔